اپنے نبی کا تمہیں نائب بنایا، تمہیں اپنا مقتدی بنایا، آپ وہاں عوام میں جا کے بیٹھ رہے ہو۔ اچھا ایک زمانہ تھا مرواز کے لوگ الگ پہچان میں آ جاتے تھے، اسلام نگر والے ہوں یا بھیرا اور امرائی والے ہوں۔ سیرون میں جب حاجی امیر خان اور حاجی ولایت صاحب جب یہ دو سیرون میں آتے تھے تو ہم دیکھتے تھے، ہمیں خوب یاد ہے ہمارا بچپن کہ سیرون کے بنیے دکانوں میں ٹوٹ کے دیکھتے تھے کون دیو چلا آ رہا ہے، کیا لوگ تھے وہ۔ یہ ہمارے حافظ قدیر کے ابا تو لگتے ہیں ویسے لمبے چوڑے، مگر ان کے صافہ ان کی بھی نہیں، صافے بھرے تھے ان کے، کیا مردانہ پہلوان چال ان کی، آج وہ صافے میں نہیں آتے۔ اس کی وجہ ہمارے علماء نے صافے اتار دیے، سنت عادی سنت عبادی بنا دیا۔ عوام سے ہم سے کہہ رہے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، من احیا سنتی فقد احیانی۔ وہ ان کے لیے، آپ کے لیے پرسک بنا کے ڈال لیا وہ دوپٹہ، لیکن اس کو سر کے صافے کی طرح نہیں لپیٹ سکتے۔ بھائی صافہ ہی ڈال لو تو ہمیں پتہ تو چلے تم عالم ہو۔ بغیر وردی کے پولیس والے ابھی یہاں جائیں، میں گھنٹے مار کے بھگاتا ہے کہاں کا پولیس والا آیا، لیکن یہی وردی پہن کے آ جائے گا تو سپاہی سے بھی اپن کو ڈانٹ کے بات کرنے میں سوچنا پڑتا ہے یہ پولیس کا حکومت کا نمائندہ ہے۔ تم نے اپنی خبر خود کھول دی، عوام نے نہیں کر، ارے کم از کم ایسے جلوس ہونے دیکھ لو، کم از کم مسلح پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ لو، اللہ کے نبی کے مسلح پہ کھڑے ہو رہے، جمیلہ بیٹھ لو، آرام سے بیٹھیے۔ صدر صاحب ابھی تشریف لے آئیں گے، ان کے آنے کے بعد میں اپنی قصہ خوانی بند کر دوں گا، شریف کے حضرت یہ ایسا نہیں آپ کا مرید ہوا ہے کہ اتنے گھنٹے آپ کا انتظار کریں۔ جی سب کو بھوک لگ رہی ہے، کھانے کی فکر ہو رہی ہے، آپ میں سے کوئی نہیں کہتا تھا میرے اندر سیرون کے ولی صاحب نہیں جڑے تھے جو کلکٹروں کو ڈانٹ سکتا ہے، وہ ضرور ان کو سمجھا، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ عمر میں چھوٹے ہو لیکن ہمارے صدر ہیں، ہمارے امیر ہیں، ان کا احترام ان پہ فرض ہے۔ یہ تو ایک وقت کا مرواز کا موضوع، اور اس وقت اس کے بعد کا مرواز، اس کے بعد کا مرواز کیا ہوا؟ یہ بات میں نے تمہیں بھائی اب نعرے بند کروا دو، نعرے بند کر دو، بند کر دو نعرے، چپ کر دو ہی نہیں، بند کرو نعرے اب بس۔ کوئی نعرے ایسا نعرہ لگاؤ کہ پارلیمنٹ ہل جائے، مذاق مولانا نعرہ ہے تکبیر کا۔ سنو میری بات، تشریف لائیے حضرت صدر صاحب، میں پورے علاقے کی طرف سے آپ کا دل کی گہرائی سے استقبال کر رہا ہوں۔ آ جاؤ میرے پیارے، آ جاؤ بیٹھو، آؤ میری آنکھوں کا نور دل کا سرور، آ جاؤ بیٹھو، آؤ۔ بہت دیر کر دی ہم نے، پبلک سب بھاگی، بڑی مشکل میں جمع کرا سب کو ڈبڈی بجایا۔ بیٹھو 5 منٹ انتظار کرو، میں تمہیں بیان کرنا فوراً۔ اندر آ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بس۔ درود شریف پڑھو بھائی ایک مرتبہ سب، زور سے پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت خانوں میں کتنے بار تم سے کہا درود پڑھنا؟ اگر یہ بات جن کو تم بدعتی کہتے ہو، بریلوی کہتے ہو، ان کے مجمع میں کہی جاتی تو قاضی ابو ریحان فاروقی گواہ مجمع گونج اٹھتا درود سے۔ یہ بھی نہیں کہتے، خالی وہ آیت پڑھ دیتے قرآن کی، وہ نہیں سمجھ رہے کیا کہہ رہے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پبلک پوری درود پڑھتی، کہیں نہیں پڑھتی، لیکن ہم لوگوں نے یہ درود پڑھنا، بھائی دیکھو میری سن لو، باتیں بعد میں کرنا، ہاں مجھے انتشار ہوتا ہے ذہن میں۔ ہم نے درود پڑھنا، بزرگان دین کے نام لینا، یہ بریلویوں کے ذمہ لگا دیا۔
حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کا ذکر شیعوں کو دے دیا. اب ہماری صنعت کہاں سے مکمل کرو گے؟ کہاں گئے آپ بیچ میں؟ منقطع السند ہو گیا. اپنے اکابر سے ربط پیدا کرو، جوڑ پیدا کرو. درود پڑھنے سے حضور کی محبت دل میں پیدا ہو. درود کیا ہے؟ کبھی سمجھا اس کو؟ سیدھے سیدھے تو یہ محبت کا سودا ہے. جتنا آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، عشق ہوگا، اتنا ہی آپ درود پڑھو گے. لیکن آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ کبھی غور کیا اس پر؟ جیسے السلام علیکم آپ نے سلام کیا، کاش کہ ہم اپنے برادران وطن کو سلام علیکم کا ترجمہ سمجھا دیتے، مطلب سمجھا دیتے. جب ہمارے پاس بڑی بڑی ریاستیں تھیں، بڑی بڑی جاگیریں تھیں، ہمارے نام تھے، ہم نے یہ فریضہ ادا نہیں کیا. آج وہ سلام علیکم کو گالی سمجھتے ہیں. اگر کہہ دو تو بچڑ جاتے ہیں، اپن کی زبان میں بچڑ جاتے ہیں کہ کیا کہہ دیا ہمیں تم نے. جے ہند کہو ہمیں تو، اور دوسرے بھی ان کے جو مذہبی طریقے ہیں وہ کہو، لیکن سلام علیکم کو نہیں. کاش کہ ہم بتاتے کہ سلام علیکم مطلب ہے تم پر اللہ کی رحمتیں برسے، ہمارے یہاں خیر نازل ہو. ہم نے نہیں بتایا کہ ہمارا قصور ہے. اسی طرح درود کا ترجمہ ہم سمجھ لیتے، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما. محمد پر بھی، آپ کی آل پر بھی، وعلی آل محمد. ہم اگر اتنا مجمع کہیں، اور یہ فرشتوں نے اس وقت مجمع کو گھیر رکھا ہے، یہاں سے لے کر آسمان تک ایک مینارہ بنا ہوا ہے، مینارہ بنا ہوا ہے. جب یہ مجلس منتشر ہوگی وہ مینارہ ٹوٹ جائے گا، فرشتے جائیں گے، اللہ پوچھے گا اے میرے فرشتوں کہاں تھے؟ کہ آپ کے پیارے نبی کے پیارے امتی، کوئی مرغاس کا، کوئی بھیلا کا، کوئی امرائی کا، کوئی مدنیہ کا، کوئی لٹیری کا، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، کوئی کشن گڑھ کا، سب یہاں پر جمع تھے. کیا کر رہے تھے؟ جنت کا ذکر کر رہے تھے. جاؤ ہم نے دے دی جنت. دو سب سے پناہ مانگ رہے تھے، جاؤ وہ بھی ہم نے دے دیا. یہ فرشتے ہیں کس میں؟ انہی فرشتوں میں یہ مینارے کے علاوہ ایک جماعت یہاں پھر رہی ہے. آپ میں سے جس نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، اللہ ان کو بتا دے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا ہے. وہ آپ کے نام سے سرکار میں وہ آپ کا درود پیش کریں گے، یا نبی اللہ آپ کا فلانا امتی، فلانے کا مولا، فلانے کا بیٹا، وہ آپ پر درود بھیج رہا ہے. آپ کے 1000 مرتبہ درود بھیجنے پر اگر ایک دفعہ بھی اس جان کائنات نے، ابھی آپ نے نعت سنی حضرت مولانا اسد اللہ خطاب کی، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے پیارے حبیب اس کائنات کو ہم پیدا نہیں کرتے اگر آپ کو پیدا نہیں کرتے. لولا کلمہ خلقت الافلاق تو مخفف علماء سمجھ لیتے، لولا ضرورت شعری کی بنیاد پر لولا لما کہا تھا، لوگوں کے اوپر سے اتر گئی ہوگی، اس لیے میں نے اس کی تشریح کی. وہ جان کائنات خدا کا محبوب اگر ایک دفعہ آپ کے لیے کہہ دے گا یا اللہ میرے اتنے امتی، میرے مرواس والے، میرے مدنیہ والے، چرونج والے، نئے پورے والے، راوجی پورے والے، ٹوری والے، ہم جو دھوکوں میں بٹے ہوئے ہیں تو نیم والے، وہ مجھ پر ضرور بھیج رہے تھے، اے آقا تو بھی ان پر رحمتیں بھیج دے تو لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے. کیا ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ بولو ہو جائے گا نہیں ہوں گے؟ کتنے مسائل ہے لوگ. اس لیے درود پاک کی کثرت کیا. اب بات آ جاؤ، میں نے کہا تھا میں صرف کس سے سناؤں گا، بیان آپ علماء سے سن چکے ہو.
اور احمد میاں کا بیان ابھی قرضہ باقی ہے مرواز والوں کا، ان کا اپن سب بیان سنیں گے۔ یہ ہمارے جمعیت علماء مدھیہ پردیش کے صدر ہے، یہ ہمارے نوجوان قائد ہیں۔ قائد یاد رکھو اکیلا کچھ نہیں ہوتا، سرپنچ اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، ایم ایل اے اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، اگر پبلک کی بھیڑ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کی بات کو یا آپ کی ایک ایک بات وہ کہہ رہا ہوں جس نے جب ہم برباد کی بس اسٹینڈ کی مسجد پہ لاؤڈ اسپیکر ہم تھانے کی طرف کروا کے اور بات کہی تھی، یاد ہے نا وہ زمانہ؟ بھول گئے؟ یاد ہے نا؟ پولیس کو للکارا تھا میں نے کیا میرے سامنے اب تو کسی گرفتار پہلے مجھے کرو بعد میں ہوگا دیکھیں گے، جو ہوگا ایک دن ہو جائے گٹی، کیا ہونا ہے؟ چٹ سنار کی نہیں، سو سنار کی تو ایک لوہار کی ہو، وہ کہہ رہا ہوں تم بتا دو سب کو کہ یہ ہمارا صدر ہے، خالی نام سے ہم استعمال نہیں، اس کی بات سن کر اور اس کی بات مان کر ہم اس کا استعمال کریں۔ یہ ہمارے مفتی اعظم مدھیہ پردیش کا جانشین ہے۔ پھر سب سے بڑی بات آپ کہو گے ولی صاحب آ گئے اپنی اسی حسن رنگ پہ، تم کہتے ہو گدی، ہم کہتے ہیں گدن، پٹھانوں کا ایک قبیلہ گدن، مفتی صاحب بھی اسی قبیل سے تھے اور تم لوگ بھی اسی قبیل سے۔ آج تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تمہاری برادری کا ایک فرد آج پورے صوبے کا صدر جمعیت العلماء ہے، صدر امیر شریعت کا جم کے استقبال یہ ہوگا کہ اس کی باتوں کو سنو گے انشاءاللہ؟